میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کروں گا کہ ہمارے ہاں انگریزوں کے وقت سے قانون رائج تھا، تھوڑی بہت تبدیلی بعد میں پاکستان میں اس میں ہوئی، صوبوں میں وہ قانون 2 صوبوں میں اب بھی رائج ہے، جس میں نجی سطح پر، یعنی ایک تو بینکوں کا معاملہ ہے یا حکومت کا معاملہ ہے، لیکن نجی سطح پر بھی فرد کو بھی، پرائیویٹ انڈیویجول کو بھی اجازت ہے کہ وہ کسی کو قرضہ دے تو 8% تک سود وصول کر سکتا ہے۔ پرائیویٹ منی لینڈنگ آرڈیننس اس کو کہا جاتا ہے، پرائیویٹ منی لینڈنگ آرڈیننس۔ 2007 میں صوبہ سرحد میں بھی اور صوبہ پنجاب میں بھی اس قانون کو ختم کیا گیا۔ صوبہ سرحد میں اس قانون کے خاتمے میں میرے والد گرامی نے بنیادی کردار ادا کیا، مسودہ ان کی جانب سے پیش کیا گیا تھا صوبائی اسمبلی میں، اور 2007 میں اسے صوبائی اسمبلی نے منظور کیا۔ صوبہ پنجاب میں بھی یہ قانون منظور ہوا وہاں کی صوبائی اسمبلی کی جانب سے، تو اس قانون کو ختم کیا گیا اور صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب میں نجی سودی قرضوں پر سود پر پابندی لگ گئی، بلکہ اس کو قابل سزا جرم بھی قرار دیا گیا۔ بعد میں پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس دوست محمد خان صاحب چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے بعض مقدمات میں اس قانون کو، جس کی روح سے یہ نجی سودی قرضوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، نجی قرضوں پر سود پر پابندی لگا دی گئی تھی، اس قانون کے خلاف جسٹس دوست محمد خان صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے مختلف مقدمات میں، اور پھر حکومت کو مجبور کیا کہ اس قانون کو تبدیل کر کے نیا قانون لائے۔ اچھا، جو عدالت میں بحث ہوتی تھی ان میں بظاہر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نجی قرضوں میں دبے ہوئے عام لوگوں پر بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، تو اس قانون کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ لیکن جب عدالتی احکامات کی روشنی میں نیا مسودہ قانون بنایا گیا اور عدالت نے حکومت کو مجبور کیا تھا کہ نیا مسودہ قانون اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے ہمارے سامنے پیش کیا جائے، یہ قانون کی دستور کی خلاف ورزی تھی۔ کوئی بھی عدالت حکومت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ قانون کا مسودہ پہلے ہمارے سامنے پیش کریں اس کے بعد اسے منظور کریں، قانوناً عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن جسٹس دوست محمد خان صاحب نے پشاور ہائی کورٹ میں آرڈر دیا حکومت کو کہ مسودہ قانون پہلے ہمیں دکھایا جائے، ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد آپ اسے منظور کریں۔ مسودہ قانون لایا گیا، عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، عدالت نے کہا ہاں اب یہ ٹھیک ہے، اب یہ منظور کریں، لیکن الیکشنز آ گئے تو وہ مسودہ قانون اسمبلی نے منظور نہیں کیا۔ نئے الیکشنز کے بعد نئی حکومت آئی 2013 میں، تو نئی حکومت نے عدالتی احکامات پر عمل کرتے ہوئے وہ مسودہ قانون اسمبلی میں پیش کیا۔ وہ مسودہ قانون ہمارے سامنے بھی آیا بعض دوستوں کی جانب سے، جب اس کا مطالعہ ہم نے کیا، میرے والد صاحب نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، تو ہمیں بہت شدید صدمہ پہنچا کہ اس قانون میں تو ایک دفعہ پھر 8% تک سود کی اجازت دی جا رہی تھی، یعنی جو نیا مسودہ جسٹس دوست محمد خان صاحب کے کہنے پر بنایا گیا اس میں دوبارہ 8% تک سود کا راستہ کھولا جا رہا تھا۔ تو اس کے خلاف میں نے بھی مضمون لکھا، پھر حکومت پر بھی مختلف اطراف سے دباؤ آیا، پھر ایک کمیٹی بنائی گئی حکومت کی جانب سے اس مسودے کو دوبارہ اس کی نوک پلک درست کرنے کے لیے۔ اس کمیٹی میں میرے والد صاحب کو بھی شامل کیا گیا، ہمارے استاد گرامی پروفیسر عمران حسن خان نیازی صاحب کی مدد بھی ہمیں شامل رہی، تو ان کی کوششوں سے ہم ایک اور مسودہ لے آئے۔ طویل جنگ ہوئی، وہ مسودہ جب دوبارہ اسمبلی میں پیش کیا جا رہا تھا تو اسمبلی بلکہ مختلف وزارتوں کی جانب سے، وزارت خزانہ وغیرہ کی جانب سے سیکریٹریز نے اس پر کافی سارے اعتراضات اٹھائے کہ قانوناً آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں، وہ نہیں۔ تو پھر صوبائی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر صاحب نے مجھے بلایا اور ان سیکریٹریز کے ساتھ طویل مباحثے کے بعد ان کے ایک ایک اعتراض کا میں نے جواب دیا، اور بحمداللہ وہ قائل ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مسودہ اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ سرد خانے میں رہا۔ بعد میں کوئی سال 1.5 سال مزید گزرنے کے بعد اسمبلی کے سیکریٹری تھے امان اللہ صاحب، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وہ مسودہ حکومت کی جانب سے تو نہیں پیش کیا جا سکا، لیکن اگر آپ کے پاس ہو تو بعض افراد نجی طور پر اس پہ قائل ہو چکے ہیں کہ وہ مسودہ اپنی جانب سے پیش کریں پرائیویٹ ممبر کے طور پر۔ تو پھر وہ مسودہ میں نے ان کے ساتھ دوبارہ شیئر کیا، اور اس پر تحریک انصاف کے اور جماعت اسلامی کے
اور بعض دیگر جماعتوں کے افراد نے بھی دستخط کیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور وہ مسودہ اسمبلی نے پھر متفقہ طور پر منظور کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ پہلے مسودہ اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن جب پیش ہوا تو وہ اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ یہ جو نیا قانون بنا، یہ اب الحمدللہ صوبہ سرحد میں، جس کو اب صوبہ خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، وہاں نافذ ہے، اور اس میں ہم نے ربا کی تعریف بھی بیان کر دی ہے، اور اس میں ہم نے اس کو قابل سزا جرم بنانے کے علاوہ اس پر اور بھی بہت سخت قسم کی شقیں شامل کی ہیں۔ عملی نفاذ اب نسبتاً آسان ہو گیا ہے، تو اگر کہیں کسی شخص کو اس طرح نجی سودی قرضے میں پھانس لیا گیا ہے تو اس قانون کی روح سے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس قانون میں ہم نے یہ شق بھی شامل کروائی ہے کہ اس قانون کی تعبیر و تشریح اسلامی احکام کے اصولوں کی روشنی میں کی جائے گی۔ تو اگر قانون کے نفاذ میں کہیں مسئلہ ہو یا قانون کی تعبیر و تشریح کے دوران میں کوئی خلا نظر آئے تو اس خلا کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں پر کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی قانون بینکوں کے سود کی ممانعت کے لیے کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اسی قانون کو آگے کیوں نہیں نافذ کیا جا سکتا؟ ہاں، یہ قانون، بلکہ اس کے بارے میں ایک اور بھی میں بات عرض کروں کہ یہ اس وقت تو صرف صوبہ خیبر پختونخوا میں رائج ہے، لیکن جناب سراج الحق صاحب نے اس کو سینٹ میں بھی پیش کیا، اور اگر سینٹ اور اس کے بعد قومی اسمبلی بھی منظور کر لے تو یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حد تک بھی نافذ ہو جائے گا۔ لیکن باقی صوبوں میں، جیسے میں نے عرض کیا، صوبے خود ہی قانون بنا سکتے ہیں، وفاق ان کے لیے نہیں بنا سکتا، تو باقی صوبوں میں بھی اس قانون کے نفاذ کے لیے صوبائی اسمبلی سے منظوری کی ضرورت ہوگی۔ لیکن سوال وہی، نجی سطح پر تو آپ اس کو روک بھی لیں گے، لیکن یہ ایک اہم پیش رفت اس بنا پر ہے کہ اس قانون میں ربا کی تعریف بھی شامل ہو گئی ہے، اور اب اس کو بنیاد بنا کر آپ سود کے خلاف جو شریعت کورٹ میں مقدمہ ہے اس میں بھی مزید آرگومنٹس دے سکتے ہیں، اور بینکوں کے سود کی ممانعت کے لیے جدوجہد میں اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، کہ وہ بات تو ختم ہو گئی کہ سود ربا میں داخل ہے کہ نہیں داخل، اب اس قانون میں صراحت سے اس کو ربا قرار دیا گیا ہے، تو اب تو جو بینکوں کا سود ہے، اور یہ سود ہے تو ایک ہی نوعیت کا، تو یہ بھی ربا میں داخل ہے۔ اس پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہاں، مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے بھی پچھلے سال قومی اسمبلی میں مسودہ پیش کیا ہے۔ اس مسودے میں ہمارے یہاں شریعہ اکیڈمی میں ایک ہم نے سیمینار بھی کیا، ان کو بھی بلایا، اور اس پر تفصیلی بحث بھی ہوئی، اور ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ کی کاوش بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے، لیکن مسودے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ تمام قوانین جو وفاقی شرعی عدالت کے سامنے چیلنج کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر مسودہ بنایا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس مسودے میں یہ کہا گیا کہ فلاں قانون میں جہاں کہیں بھی سود کا لفظ ربا کے مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے تو وہ دفعہ ختم کر دی گئی۔ اب بجائے اس کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر قانون میں آپ متعلقہ دفعہ خود ہی متعین کر کے لکھ دیتے کہ اس قانون میں یہ دفعہ ہم ختم کر رہے ہیں، اس قانون میں یہ دفعہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اس کو اوپن چھوڑ دیا کہ اس قانون میں جہاں بھی انٹرسٹ کا لفظ ربا کے مفہوم میں ہے وہ دفعہ ختم ہو گئی، تو یہ تو مبہم ہوا، اور اس میں تنازع کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ان نے بات تو یہ مان لی تھی اور کہا تھا کہ اس پر ہم سوچیں گے، لیکن آگے پتہ نہیں اس پر کیا پیش رفت ہوئی، اور حکومت نے بھی حسب معمول وعدہ تو کر لیا کہ اس مسودے کو ہم اس پر غور کریں گے، کمیٹی بھی پارلیمنٹ نے بنا لی، لیکن آگے پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکی۔